الرحمن الرحیم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے جنت کی نعمتیں۔ رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں کہ جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں اس میں سب کچھ موجود ہے۔ یعنی جنت میں انسان ایسی نعمتوں کو دیکھے گا جن سے انسان جو ہے وہ لذت اٹھائے گا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جنت کے اندر نعمتیں کیسی ہیں؟ اوورحال ہم موجودہ صورتحال اور دنیا کے تقاضوں کے مطابق اگر ایک دوسرے سے گفتگو کرنا چاہیں تو ہم کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اس کی تشبیہ دیتے ہیں کہ فلاں نے گھر بنایا، اس کا گھر فلاں کے گھر کی طرح ہے، فلاں نے مدرسہ بنایا، فلاں مدرسہ فلاں کی طرح ہے، مسجد بنائی، اس کے نیم نقش، اس کی صورت، اس کا نقشہ نگار وہ فلاں مسجد کی طرح ہے۔ لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، فرمایا کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ تشبیہ دینے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے فقط، جنت کہتے ہیں باغ کو۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اب ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہاں پر نہ قضاء حاجت ہوگی اور پسینہ انسان کو آئے گا اور پسینے کی خوشبو جو ہے وہ کستوری کی طرح ہوگی۔ اور فرمایا کہ انسان جس چیز کی طلب کرے گا وہ چیز انسان کے سامنے آ جائے گی۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نہ وہاں پر بلغم ہے، نہ تھوک ہے، اور نہ ہی جنتیوں کے ہاں جنت کے اندر جو ہے وہ جسم پر بال ہوں گے، نہ داڑھی ہوگی، صرف سر کے بال ہوں گے، پورے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، اور عمر ہر بندے کی 33 سال ہوگی۔ اور فرمایا قد حضرت آدم نبی علیہ السلام کے جتنا ہوگا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بلکہ بعض نے لکھا، فرمایا 7 فٹ انسان کا جسم چوڑا ہوگا اور 60 فٹ لمبا قد ہوگا اس کا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا سر کے بالوں کی نوعیت کیسی ہوگی؟ فرمایا جنتیوں کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب جنت ملے گی کنہیں؟ فرمایا جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے رب رسول کی رضا میں اپنی رضا کو سمجھا ہوگا۔ اب جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جنت کے اندر رب کائنات جب جنتیوں کو ساری نعمتیں عطا فرما دے گا، اب رب جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ یعنی یہ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت رب کائنات بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اب فرمایا رب جب سبھی نعمتیں جنتیوں کو دے دے گا، اب رب سبھی جنتیوں کو اکٹھا کرے گا، فرمائے گا بندو بتاؤ تم خوش بھی ہو؟ اب رب ہو کے وہ پوچھے گا کہ بندو بتاؤ تم خوش بھی ہو؟ اب رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کہیں کہ مولا تو نے ہمیں گناہ ہمارے بخش دیے، ہمیں نیکیاں عطا کر کے اجر عظیم کی دولت سے مالا مال فرما کے تو نے ہمیں جنت بھی عطا فرمائی، اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، مولا ابھی بھی ہم نہ خوش رہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرمائے گا اب میں تمہیں ایسی چیز دینے والا ہوں جو میں نے تمہیں اب تک نہیں دی۔ اب جنتی عرض کریں گے مولا جنت دے دی اور کون سی چیز رہ گئی جو تمہیں ابھی تک ہمیں عطا نہیں کی؟ رب فرمائے گا کہ میں اب تمہیں اپنی رضا دینے لگا ہوں، اپنی خوشنودی دینے لگا ہوں کہ اب کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی رب کائنات کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، وہ جنت کی نعمت سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا رب بندوں کو اپنی رضا کا پروانہ دے دے گا۔ فرمایا کہ اب رب فرمائے گا اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے میری رضا جو ہے وہ لازم ہوگی۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، کریم آقا نے فرمایا کہ جنت کے اندر انسان کو بے بہا نعمتیں دی جائیں گی۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کم درجے کا جنتی جو ہوگا، کریم آقا نے فرمایا کم درجے کا جنتی، فرمایا رب کائنات اس کے لیے 80,000 خادم عطا فرمائے گا۔ کم درجے کا جنتی جو ہوگا 80,000 خادم، اور فرمایا صرف خادم ہی نہیں بلکہ سب سے کم درجے والے جنتی کو رب 72 حوریں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ان حوروں کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ جب پانی پئیں گی نا، پانی پئیں گی، فرمایا ان کے حلق سے گزرتا ہوا پانی نظر آئے گا، اتنی صاف اور شفاف حوریں ہوں گی۔ اب فرمایا کہ ان حوروں کی شان یہ ہے کہ اگر وہ زمین کی طرف اپنا ایک پورا بڑھا دیں، فرمایا پوری روئے زمین جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ فرمایا اگر وہ اپنا لعاب جو ہے وہ دنیا کے سمندروں کے اندر ڈال دے، فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہو جائے۔ اب وہ حوریں جو ہے وہ ادنا درجے کے جنتی کو جو ہے رب 72 حوریں عطا فرمائے گا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کریم آقا نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا نا، فرمایا 10,000 خادم اس کے سرہانے کھڑے ہوا کریں گے۔ 10,000 خادم، اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوا کریں گے، ایک سونے کا ایک چاندی کا، فرمایا ان کے اندر وہ جام بھر کے کھڑے رہا کریں گے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جنت کب ملے گی؟ جب ہم اپنی لذتوں کو چھوڑ کر رب رسول کی رضا کے اندر لگ جائیں گے، کہ دنیا کے اندر جن چیزوں کو رب کائنات نے منع فرما دیا ان سے منع ہو جائیں گے۔ اب دنیا کے اندر شراب حرام ہے، لیکن رب فرماتا ہے جنتیوں کو رب شراب پلائے گا، شرابن طہورا۔ فرمایا کہ 3 درجے ہیں جنتیوں کے، ادنا درجے کے، متوسط درجے کے اور اعلیٰ درجے کے۔ فرمایا کہ جو ادنا درجے کے ہوں گے، فرمایا وہ خود جام بھر بھر کے پئیں گے، خود جام بھر کے۔ فرمایا کہ جو اس سے اوپر والے درجے کے ہیں، فرمایا حور و غلمان جو ہیں وہ ان کے لیے کشکول بھر بھر کے شراب کے پیش کریں گے۔ فرمایا جو VIP ہوں گے نا، جن کو آج ہم کسی کھاتے کے نہیں گنتے، فرمایا کہ وہ میری امت کے مصطفیٰ نے فرمایا غریب لوگ ہوں گے، غریب لوگ۔ فرمایا رب انہیں اپنے خود دست قدرت سے شراب کے پیالے پر پیش فرمائے گا، یہ شان ہوگی۔ اور فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، تو رب کائنات کی رحمت صدا لگائے گی، این الفقہا، کہاں ہیں علماء؟ فرمایا کہ اس امت کے علماء اور سابقہ امتوں کے جتنے علماء ہوں گے وہ سبھی کے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب رب کائنات فرمائے گا این الائمہ، ائمہ مساجد کہاں ہیں؟ آج جن کو ہم کسی کھاتے کے نہیں نہ گنتے، ہم کہتے ہیں اس مولوی کی تو 15-17 ہزار تنخواہ ہے، ہمارے پاس لاکھوں کا کاروبار ہے۔ سننا، فرمایا رب صدا لگائے گا این الائمہ، ائمہ مساجد کہاں ہے؟ فرمایا سابقہ امت میں کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ فرض نہیں ہوتی تھی، لہذا امام بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے مصطفیٰ کی امت کے جتنے امام ہوں گے وہ رب کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر رب صدا لگائے گا این المؤذنون، میرے مصطفیٰ کی امت کے مؤذنین کہاں ہیں؟ فرمایا اب مؤذنوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ فرمایا کہ رب کائنات انہیں پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ اب ان لوگوں کو خود رب کائنات اپنے دست قدرت کے ساتھ جو ہے وہ شراب عطا فرمائے گا، شرابن طہورا۔ یہ دنیا کے اندر ہمارا دستور ہے کہ ہم دین والوں کو کچھ سمجھتے نہیں، لیکن مصطفیٰ کا فرمان سننا۔ فرمایا رب کی رحمت صدائیں لگا لگا کے ان کو بلائے گی، علماء کہاں ہیں، فقہا کہاں ہیں، اور ائمہ مساجد کہاں ہیں، مؤذنین کہاں ہیں؟ تو یہ اعلیٰ درجے کے مراتب ہیں، ادنا درجے کے مراتب نہیں ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مبارکہ مصطفیٰ میں ایک بدو آیا، عرض کی یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ تو کریم آقا نے فرمایا ہاں اونٹ بھی ہوں گے، لیکن وہ اونٹ چلیں گے نہیں، اڑیں گے، پروں والے ہوں گے۔ اب ایک اور بدو آیا، عرض کی یا رسول اللہ گھوڑے بھی ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں گھوڑے بھی ہوں گے، لیکن وہ چلیں گے نہیں، وہ اڑیں گے۔ اب ایک اور بدو پاس بیٹھا رہا، عرض کی سونے ہاں کھجوریں بھی ہوں گی، کیونکہ کھجور جو ہے وہ عرب کا میوہ ہے، پھل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کھجوریں بھی ہوں گی؟ سرکار نے فرمایا ہاں کھجوریں ہوں گی، لیکن 12 ہاتھ لمبی ایک کھجور ہوگی، 12 ہاتھ لمبی ایک کھجور۔ اب جنت کے اندر نعمتیں ہیں، بے بہا ہیں۔ اب کریم
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے دوبارہ ان کو نکالا نہیں جائے گا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کثرت کے ساتھ اس کے اوپر ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ترغیب دلائی ہے. اب جنت ملے گی کب؟ فرمایا کہ جب بندہ جو ہے وہ اپنے رب کی رضا پہ خوش ہو جائے گا. اب جنت ان کے لیے سب سے بڑا مزہ کیا ہے؟ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ جنت میں نماز ہوگی؟ فرمایا علی جنت میں نماز نہیں ہوگی. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں علی کا ملنگ ہوں لیکن نماز پڑھتے نہیں ہیں. مولا کائنات کا جملہ سننا. عرض کی یا رسول اللہ جنت میں نماز ہوگی؟ سرکار نے فرمایا نہیں وہ تو جزا ہے, وہاں پر نماز نہیں ہوگی, نماز تو دنیا کا دستور ہے. تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں محبوبہ جہاں نماز نہ ہو وہاں تو علی کا دل بھی نہیں لگتا. تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے پھر نیکیاں کرنے کے اندر ہم جلدی کریں. اور اس بات کو مت بھولنا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں عبادت کر کے جنت حاصل کر لوں گا, نہیں, جنت محض رب کا فضل ہے. جنت محض رب کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا کر لے. اگر کسی بندے نے 70,000 سال عبادت کی ہو لیکن وہ بارگاہ ربوبیت میں عرض کرے مولا تو اپنے فضل سے مجھے جنت دے رہا ہے, کریم آقا کا فرمان ہے. فرمایا کہ بندے نے 1000 سال عبادت کی, رب اسے فرمائے گا جاؤ فرشتوں اسے میرے فضل سے جنت دے دو. وہ کہے گا مولا ابھی بھی تیرا فضل, اتنے 1000 سال میں نے تیری عبادت کی ہے. فرمایا ایک پلڑے کے اندر اس کی 1000 سال کی عبادت کو رکھ دیا جائے گا. رب فرمائے گا اس کے آنکھ کے نور کو ایک پلڑے کے اندر رکھو. فرمایا آنکھ کے نور والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب رب فرمائے گا بتا تیری 1000 سال کی عبادتیں ایک طرف میری نعمت کا بدل بھی نہ بن سکی. فرمایا فرشتوں اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. کریم آقا نے فرمایا کہ وہ پلٹے گا, پلٹ کر عرض کرے گا مولا معافی نہیں دے دیتا, رب کریم ہے بخشنے والا ہے. فرمایا رب فرمائے گا ٹھیک ہے فرشتوں اسے جانے. جنت محض رب کا فضل ہے, اس لیے رب کا فضل تلاش کرو. اور کریم آقا نبینا علیہ السلام نے فرمایا بندو یاد رکھنا اگر کوئی بندہ حقوق اللہ کے اندر کمی بیشی ہو جائے نا رب معاف فرمانے والا ہے, کیونکہ اس کے حقوق ہیں, اس کے حقوق. لیکن بندوں کے حقوق کے اندر کبھی بھی کمی بیشی نہ ہونے دینا. جب بندوں کے حقوق کے اندر تم کمی بیشی کرو گے تو فرمایا پھر رب کائنات اس کا حساب لے گا. آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, ان کو کہا جائے بھائی نماز کا طریقہ ہی سیکھ لو, وہ کہتے ہیں جی قبول تو رب نے کرنی. تو ان سے عاجزانہ سوال یہ ہے کہ پیپر ہو آپ کے بچے کا میتھ کا, وہاں پہ لکھ کے انگلش کا سوال کا جواب آ جائے تو کیا پاس کرے گا ایگزامینر؟ سائنس کا پیپر ہو وہاں پر مطالعہ پاکستان کا لکھا ہے تو ایگزامینیشن جو ہے وہ پاس کرے گا؟ نہیں میرے بھائی, اگر دنیا کا دستور جو ہے جو سوال پوچھا جائے وہی جواب دیا جائے تو پاس ہوتا ہے. اور نماز اگر رب نے دی ہے تو اس کا طریقہ بھی کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے. اگر ہم کہیں ہم اپنے منمانی کے طریقے سے نمازیں پڑھتے رہیں تو اس طرح نمازیں قبول نہیں ہوگی. وہ بخشنے والا ہے لیکن کبھی جبار و قہار والی صفت بھی تو پڑھ کے دیکھنا. آج ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں لیکن خدا کی قسم بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. کرسی پہ بیٹھ کے حالت قیام کے اندر تو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے, لیکن یہ یاد رکھنا جو بندہ قیام کرنے پر قدرت رکھتا ہو وہ بیٹھ کے نماز پڑھے, اس کی نماز